نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج فقہ الحج سے متعلق جن مسائل کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، ان میں سے پہلا مسئلہ ہے طواف۔ اگر کسی مجبوری، کسی عذر کی وجہ سے سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنا پڑے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سواری پر طواف کرنا، اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا بھی سیم وہی حکم رہے گا، لیکن چونکہ ہمارا مسئلہ ابھی طواف کا چل رہا ہے تو ہم بات طواف کی کر رہے ہیں، اشارہ کر دے رہے ہیں کہ الگ سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے وقت میں یہ مسئلہ نہیں بیان کریں گے۔ تو طواف میں بھی سیم وہی مسئلہ ہے جو کہ سعی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا مسئلہ ہے، اس لیے دونوں مسئلے کو ایک ساتھ پیش کریں گے، سواری کا مسئلہ۔ اس کے بعد طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، دوسرا مسئلہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں وقت باقی رہے گا تو اس مسئلے کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ ہے کہ سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنا۔ اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں، پہلے ان احادیث کا ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد مسئلے کے تعلق سے جو تفصیل ہے اس تفصیل کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو کہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیحین کے علاوہ بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہا قدمت وہی مریضہ، کہ جب یہ مکہ پہنچی تو اس وقت یہ بیمار تھیں، بیمار ہو گئی۔ کوئی بھی شخص مکہ پہنچے اور اس وقت وہ بیمار ہو، ایسا ہو سکتا ہے، سفر کر کے آدمی جاتا ہے، سفر کر کے جو ہے خواتین جاتی ہیں، کبھی سفر کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے کوئی راستے کی جو ہے تھکاوٹ ہو، بیماری ہو، یا جو ہے کچھ فیور وغیرہ ہو جائے، تو اس طرح سے کسی بھی شخص کو کوئی بھی بیماری ہو گئی ہے اور اس وقت پہنچا ہے، اسے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے اس کے لیے، تو طواف کرنے کے لیے اب بیمار ہے تو اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر سکے، پیدل چلتے ہوئے، اپنے پیروں پر چلتے ہوئے طواف کر سکے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی۔ وہ کہتی ہے کہ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بات کا ذکر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں بیمار ہوں اور میرے لیے پیدل چل کر طواف کرنا مشکل ہوگا، تو آپ نے کہا کہ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، کہ تم لوگوں کے پیچھے، لوگ طواف کر رہے ہیں تو اس لوگوں کے بیچ میں سواری لے کر کے آ جائیں گے تو لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس زمانے کی جو سواری تھی وہی جانور جو ہے، چاہے اونٹنی ہو، اونٹ ہو، وہی جو سواری کے لیے زیادہ استعمال کرتے تھے یہ لوگ۔
تو اگر اس جانور پہ سواری کر کے یہ لوگوں کے درمیان جائے تو لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں کے پیچھے سے اس پر سوار ہو کر کے لوگوں کے پیچھے سے آپ طواف کریں۔ آپ نے کہا توفی من وراء الناس وانت راکبہ، کہ آپ لوگوں کے پیچھے سے طواف کریں، اس حال میں کہ آپ جو ہے سوار ہوں تو سواری پر آپ طواف کریں لیکن لوگوں کے پیچھے سے طواف کریں۔ یہ ایک جو ہے حدیث ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ ہم نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوسری حدیث ہے جو جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت وبالصفا والمروہ فی حجۃ الوداع علی راحلتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حج کی احادیث کو روایت کرنے میں خاص اہتمام انہوں نے کیا اور اس سلسلے میں انہیں خاصی اہمیت حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے گھر کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا اپنی سواری پر۔ جس سواری پر آپ گئے تھے وہی اونٹنی آپ کی سواری تھی، تو آپ اسی سواری پر آپ نے اللہ کے گھر کا بھی طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی آپ نے اسی سواری پر کیا، اور آپ سواری پر طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس سے گزرتے تھے تو چونکہ بالکل اس کے قریب سواری لے کر کے نہیں جا سکتے تھے، تو آپ دور سے جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی اسی لاٹھی سے آپ حجر اسود کو چھو لیا کرتے تھے۔ یہ بات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے حجر اسود کو چھونے اور چومنے کے تعلق سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے سواری پر طواف کیوں کیا تھا، آپ نے اللہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کیا تھا، سواری پر آپ نے یہ سعی کیوں کیا تھا، اور سواری پر آپ نے اللہ کے گھر کا طواف کیوں کیا تھا؟ تو اس کی علت، اس کا ریزن اور سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لِأَن يَرَاهُ النَّاسُ، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ آپ اوپر رہیں گے تو لوگ آسانی سے آپ کو دیکھ سکیں گے۔ لوگوں کی پریشانی یہ تھی، کافی بھیڑ تھی، کافی مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اور صحابیات کا، اور جو بھی دوسرے علاقوں سے لوگ آئے تھے حج کرنے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کو دیکھیں اور جو ہے آپ سے سوال کریں۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے بھیڑ لگا رہے تھے آپ کے پاس آ کر کے، کیونکہ آپ کو دیکھنے کی خواہش، آپ کے قریب جو ہے جانے کی خواہش، آپ سے کچھ پوچھنے کی خواہش، تو آپ نے سواری پر طواف کرنے کو بہتر سمجھا تاکہ لوگ دور سے ہی دیکھ سکیں آپ کو، اور آپ کے قریب آنے کی کوشش میں آپ کے قریب بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو ہے ریزن سے، یہی عذر تھا، اور اسی عذر سے آپ کوئی بیمار نہیں تھے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن آپ کو پریشانی یہ تھی، تو اس کی پریشانی کی وجہ سے آپ نے جو ہے سواری پر سوار ہو کر کے آپ نے طواف کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکے، دور سے ہی دیکھ سکے، اور قریب آ کر کے آپ کے ارد گرد بھیڑ لگانے کا مسئلہ نہ ہو۔ تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن صحیح مسلم میں ہونا یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ایک تیسری حدیث اس سلسلے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیرہ یستلم الرکن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اونٹ پر جو ہے آپ نے سواری جو ہے کرتے ہوئے طواف کیا تھا آپ نے، اور اس وقت آپ جب حجر اسود کے پاس پہنچتے تو اس کو چھوتے بھی تھے، کراہیت ان یصرف عنہ الناس او کراہیت ان یصرف عنہ الناس، اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگوں کو آپ کے پاس سے ہٹایا جائے۔ بہت بھیڑ اکٹھا ہو رہی تھی اور آپ ایسے ہی پیدل ہوں
تو جو ہے سب قریب آ کر کے دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کو، اچک اچک کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے، بھیڑ اکٹھا ہوتی، اب اس کے بعد ان کو دھکا دے کر کے ہٹایا جائے تو یہ آپ کو پسند نہیں تھا، اسی لیے آپ نے بجائے اس کے کہ ایسی کوئی شکل پیش آئے، آپ نے سواری پر سوار ہو کر جو ہے طواف کرنے کو بہتر سمجھا تاکہ ایسی کوئی شکل پیش نہ آ جائے۔ اس کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت اس سلسلے کی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم مکہ وهو یشتکی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو آپ کو تکلیف تھی، آپ کو پریشانی تھی، فطاف علی راحلتہ، تو آپ نے اپنی سواری پر ہی طواف کیا، کلما عطا علی الرکن استلم الرکن بمحجن، جب آپ حجر اسود کے پاس آتے تو آپ حجر اسود کو جو ہے چھوتے تھے اپنی لاٹھی سے، جب بھی آپ حجر اسود کے پاس سے گزرتے طواف کرتے ہوئے تو آپ حجر اسود کو اپنی لاٹھی سے چھو لیتے تھے، فلما فرغ من طوافہ اناخ فصلی رکعتین، جب آپ نے طواف سے فارغ ہو گئے تو اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو آپ نے بیٹھا دیا اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ جب مکہ پہنچے تو آپ بیمار تھے اور آپ کو پریشانی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے سوار ہو کر کے آپ نے طواف کیا، یہ اس میں ذکر ہے۔ لیکن دوسری روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے گھر کا طواف سوار ہو کر کے کیا تھا۔ یہ دوسری روایتوں میں میرے بھائیوں موجود ہے۔ تو یہ روایت یاد رکھیے گا کہ ضعیف ہے۔ کون سا ٹکڑا اس میں ضعیف ہے؟ یہی کہ آپ، کیونکہ یہی حصہ ہے جو دوسری روایتوں کے خلاف ہے، بقیہ تو ہر روایت کے اندر یہ موجود ہے، صحیحین میں جو حدیثیں ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ نے سواری پر سوار ہو کر کے طواف کیا تھا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ مسئلہ کس میں ہے کہ آپ اس وقت بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے آپ نے یہ طواف کیا تھا، تو یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت، اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کو منکر کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں۔ ایک تو راوی ضعیف ہے، اوپر سے جو بقیہ جو ہے راویوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بھیڑ کی وجہ سے آپ نے سواری جو ہے پر سوار ہو کر کے آپ نے طواف کو اختیار کیا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں۔ اس سے جو ہے یہ روایت، اس میں خلاف پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اور جب کوئی ضعیف راوی دوسرے تمام راویوں کے مقابلے میں کوئی حدیث روایت کرے جو خود راوی ضعیف ہو اور اس میں مخالفت پائی جاتی ہو دوسری روایتوں کی، تو اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو منکر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جس میں یہی بیان ہے، یعنی جو دوسری روایتوں میں بیان ہے اس میں یہی بیان ہے کہ آپ نے جو طواف کیا تھا سواری پر سوار ہو کر کے، یہ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے تھا۔ تو اس روایت کو آپ سے جو ہے روایت کرتے ہیں ابو الطفیل، وہ کہتے ہیں کہ قلت لابن عباس، میں نے کہا عبداللہ ابن عباس سے، اخبرنی عن الطواف بین الصفا والمروہ راکبا اسنۃ ہوا فإن قومک یزعمون انہ سنہ۔ انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے، کیا یہ سواری پر سوار ہو کر کے سعی کرنا سنت ہے یا یہ کہ پیدل چل کر کے کرنا سنت؟ یہ اصل میں ان کا سوال تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہاری قوم کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنا
صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ سنت ہے، یہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں، تو کیا یہ سنت ہے؟ یہ سوال جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا گیا تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا اس کو آپ نوٹ کیجئے گا اس روایت میں خاص طریقے سے۔ یہ پہلے سے آپ کو ذکر کر دوں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو یہ روایت صحیح ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت یہ جو ہے صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ بات جو ہے جب ان سے سوال یہ کیا گیا، یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا صدقوا وکذبوا، صدقوا وکذبوا، کہ انہوں نے سچ بھی کہا ہے اور جھوٹ بھی کہا ہے، صدقوا وکذبوا۔ تو یہ صدقوا اور کذبوا کے لفظ میں تین باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ کبھی حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو آج جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں عربک لینگویج کے لحاظ سے، اس کو آپ نوٹ رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کبھی، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سچ کہا اور جھوٹ کہا، یہ غلط ترجمہ ہے اردو میں اس کا، ایسے ہی کسی بھی لینگویج میں کریں تو غلط ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ حصہ صحیح بھی بیان کیا ہے اور کچھ حصہ ان سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہاں کذبوا کے معنی اخطاؤ عربی زبان میں، تو اگر کسی چیز کو بیان کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے تو عربی زبان میں اس کو بھی کذب کہا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے یہاں وہ اسی معنی میں ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ جو ہے تو انہوں نے سچ کہا اور کچھ جو ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ کچھ جو باتیں ان کی ہیں وہ صحیح ہیں، درست ہیں، اور کچھ باتیں ان کی ہیں وہ غلط ہیں، انہوں نے غلطی کیا ہے بیان میں۔ تو میں نے تین باتیں پیش کرنے کے لیے کہا۔ پہلی بات یہ تو یہ صدق اور کذب کا لفظ عربی میں جب آتا ہے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کذب کا لفظ اصل میں ہر اس چیز کو جو کہ واقع کے خلاف ہو، جو ایکچوئل جو چیز ہوئی ہے اس کے خلاف ہو، چاہے وہ غلطی سے آدمی بیان کرے یا جان بوجھ کر کے غلط بیان کرے، دونوں صورتوں میں عربی میں اسے کذب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسی معنی میں ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو راوی روایت کر رہے ہیں، لوگ جو بیان کر رہے ہیں، یہ انہوں نے جھوٹ اس طرح سے بیان کیا، یہ مطلب نہیں ہے ان کے کہنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت مشہور جملہ ہے اردو میں، آپ نے سنا ہوگا کہ آدھا سچ یہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بات میں جو ہے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم چیز ہے یہ، آپ کو آپ کی زندگی میں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور آ کر کے بیان کرتا ہے کوئی چیز، لیکن وہ آدھا سچ بیان کر کے چلا جاتا ہے آپ کو، تو اس میں آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ آدھا سچ آدھا جھوٹ، یا غلط کہہ لیجئے، زیادہ جو ہے بہتر ہے تعبیر کے لحاظ سے، یہ کس سے زیادہ خطرناک ہے؟ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اب آ کر کے یہ انہوں نے پیش کر دیا کہ سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو یہ آدھا جو ہے اس میں سچ کہاں ہے؟ اس میں آدھا یہ ہے کہ واقعی حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ آپ نے سواری پر سوار ہو کر کے طواف کیا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کیا ہے، یہ سچ ہے، یہاں تک صحیح ہے۔ لیکن آپ نے کیوں ایسا کیا تھا؟ اگر کوئی اسے نہ بیان کرے تو سننے والا کیا سمجھ جائے گا کہ اصل یہی ہے کہ سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنا ہے، اصل یہی ہے۔ اگر عذر کی بات نہ بیان کی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اصل یہی ہے کہ سنت یہ ہے کہ سواری پر سوار ہو کر کے طواف کیا جائے، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ اگر عذر ہو، شرعی عذر ہو، تو اس وقت سواری پر سوار ہو کر کے طواف کیا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر عذر نہ ہو،
تو پیدل جو ہے طواف کرنا، پیدل جو ہے سعی کرنا، یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسا کہ آپ نے جب بھی آپ عمرہ کرنے گئے تو آپ نے کبھی سواری پر تھوڑا نہیں طواف کیا ہے، جب آپ جو ہے عمرہ کرنے گئے آپ نے تو پیدل ہی طواف کیا ہے۔ اس موقع پر ایک خاص عذر کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا تھا۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوا کہ آدھا سچ کبھی پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں اسی کے تعلق سے۔ کوئی شخص یہ کہے آ کر کے آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے متع کیا ہے، متع نکاح میں متع، جو ایک طرح سے کانٹیکٹ جو ہے میرج ہوتا ہے، یعنی ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے وہ شادی ہوتی ہے، جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا، چاہے ہفتہ ہو، 3 دن ہو، چاہے جو ہے مہینہ ہو، جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا وہ شادی بھی جو ہے ختم ہو جائے گی، جسے متع کہا جاتا ہے۔ یہاں تک وہ سچ ہے، صحیح ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ یہاں تک وہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا ہے، صحابہ نے آپ کے ساتھ سفر میں تھے، انہوں نے کیا ہے، اور جو ہے فتح مکہ کے موقع پر بھی ایسا جو ہے ان کو اجازت دی گئی تھی اور انہوں نے کیا تھا، صحیح ہے یہ۔ لیکن اس کے ساتھ، لیکن یہ آدھا سچ ہے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا۔ اگر آپ اس کو بیان کیے بغیر اسے بیان کرتے ہیں تو یہ وہ آدھا سچ ہے جس سے گمراہی پھیلتی ہے، اور بہت سے لوگ آدھا سچ بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دلیلوں میں ایسا بہت آتا ہے میرے بھائی، جتنے بھی یہ لوگ رد کرنے جاتے ہیں کسی کے اوپر جو ہے، اور ایسے ہی جب مسائل بیان کرتے ہیں تو اپنے مسلک اور مذہب کی بات ہوتی ہے تو آدھی حدیث جس میں دلیل ہوتی ہے اسی کو پیش کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پوری دلیل اگر پیش کریں تو اسی دلیل کے اندر ان کے بات کے لیے رد بھی موجود ہے، لیکن وہ پیش نہیں کرتے۔ سامنے والوں کو اس سے دھوکہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی دلیل ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور دلیل بھی موجود ہے تو اسی ایک دلیل کو پیش کر کے کسی مسئلے کو پیش کر کے چھوڑ دینا، یہ آدھا سچ بیان کرنے جیسا ہے۔ اسی لیے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور ساری دلیلوں کو پیش کر کے لوگوں کے جو اوپینین ہے وہ پیش کر کے جو صحیح بات ہو وہ مکمل چیز کو سامنے رکھ کر کے پیش کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں یہ پورا سچ ہے، اور یہ جو ہے واقعی یہ چیز ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب جو ہے بلوائیوں نے مدینے میں آ کر کے ان کے خلاف جو چارج شیٹ جو ہے داخل کی گئی تھی، لوگوں کے سامنے صحابہ کے درمیان پیش کی گئی تھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آ کر کے انہوں نے پوچھا، سوال کرنا شروع کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ یہ آدھا سچ ہوا۔ اسی کو ہم نے کہا کہ آدھا سچ یہ خطرناک ہوتا ہے۔ صحیح ہے یہ بات۔ کہا کیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں غائب نہیں تھے؟ اس بیعت رضوان کے موقع پر وہ نہیں تھے صحابہ کے درمیان، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کہا کہ صحیح ہے، کیونکہ اس حد تک تو صحیح ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے، آدھا سچ ہے۔ اور پورا سچ کیا ہے اس میں کہ غزوہ بدر میں آپ اس لیے نہیں گئے تھے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، ان کی بیوی بیمار تھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بیمار تھیں، تو انہوں نے ان کے پاس ان کو کہا کہ آپ یہیں رہیے اور آپ کا اجر وہی ہوگا جو بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں کا ہے۔ آپ نے ان کے لیے باقاعدہ مال غنیمت میں بھی حصہ جو ہے متعین کیا تھا۔ یہ پورا سچ ہوا۔ اب کیا ان کے اوپر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بیعت رضوان کے موقع پر یہ صحیح ہے کہ وہ شریک نہیں تھے، لیکن یہ آدھا سچ ہے نا۔ پورا سچ یہ ہے کہ یہ بیعت رضوان کیوں لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی لیے کہ وہی تو سفیر بن کر کے، ایمبیسڈر بن کر کے مکہ گئے تھے،
اور انہی کے قتل کی خبر جو مشہور ہو گئی تھی، تو انہی اسی کا جو ہے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کی تھی، تو وہ کہاں سے اس میں موجود رہیں گے؟ اور اس میں بھی آپ نے یہ کہا تھا اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بیعت ہے، یہ تو ان کی فضیلت ثابت ہوتی، یہ پورا سچ ہوا۔ تو یہ بہت ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت ہوتا ہے کہ جب لوگ مسائل بیان کرتے ہیں اور خاص طریقے سے جب کسی کے اوپر رد کرنا چاہتے ہیں تو پورا سچ نہیں لاتے ہیں، سامنے جو ہے آدھا سچ جو ہے پیش کرتے ہیں اور آدھا سچ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی جو یہ کرونا کے مسائل شروع ہوئے تھے تو بہت سے لوگ جو بیانات لوگوں کے آ رہے تھے تو میں تو سن کر کے بڑا تعجب کر رہا تھا کہ جو ہے کبھی کسی کا کچھ سننے کا موقع ملا تو عام طریقے سے میری عادت نہیں ہے کسی کا کوئی بیان سننے کی، بڑا تعجب کیا میں نے کہ کیسے لوگ آدھا سچ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑا مسئلہ کہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے یا نہیں لگتی، تو دیکھا جو ہے پورا ایک طرفہ کیا ہے، بیماری جو ہے لگ جانے کے ڈر سے سارے یہ ہو رہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس انداز سے اسے پیش کیا گیا جیسے کہ واقعی بیماری کا متعدی ہونا یہی اہل علم کی رائے ہے اور اس کے علاوہ کوئی رائے ہی نہیں۔ تو میں نے ایک صاحب کہا سنا کہ اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ یہ بیماری جو ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ ارے بھائی، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ متعدی نہیں ہوتی، کیا وہ جاہل ہیں؟ سب لوگ جو ہے کون لوگ قائل ہیں، کبھی ان کا نام بھی ذکر کر دیتے تو معلوم ہوتا لوگوں کو کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور کتنے بڑے لوگ ہیں اور کتنے بڑے محدثین ہیں جو اس بات کے قائل رہے ہیں کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح سے یہ اہل علم قائل ہے، سلف قائل تھے، یہ کیا ہوتا ہے؟ آدھا سچ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایسے موقع پر پوچھ لینا چاہیے کہ کون ہے وہ اہل علم جو اس کے قائل ہے، کون ہے وہ سلف جو اس کے قائل ہے۔ ہم تو بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس کے قائل نہیں تھے، اور حدیث سے تو بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کو پیش کرنا ہے واقعی یہ مسئلہ تو کیا کرے، پوری تفصیل کے ساتھ پیش کرے کہ ہاں اہل علم میں سے بعض لوگوں کی وہ رائے رہی ہے، اس میں تقریباً 4-5 جو ہے رائے ہیں لوگوں کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ لا عدوى ولا طیرۃ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی جو ہے یہ جو برے فعال لیتے ہیں اس کے تعلق سے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے کلیئر بات ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ جو ہے تم مجزوم کو دیکھ کر کے، جو کوڑھ کی بیماری میں ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، وہ روایت بھی صحیح ہے۔ لیکن ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے جو رائے ہے محدثین کی اس سلسلے میں نے آپ سے کہا کہ 4-5 رائے لوگوں نے پیش کی ہے اس سلسلے میں، ایک ہی رائے نہیں ہے یہ جو لوگوں نے پیش کر کے جو ہے وہ جو ہے یہی اہل علم کی رائے ہے پیش کر دیا، 5 رائے ہے اس کے بارے میں، تو یہی رائے ہے، یہی اہل علم کی رائے، تو آدھا سچ ہوا نا جو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور دوسری جو رائے ہے جو کہ اس سے کہیں بہتر رائے مانی جاتی ہے، صحیح معنی میں ساری احادیث کو سامنے رکھ کر کے اس رائے کو بھی پیش کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت میں، اسے آپ نوٹ کیجئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ بھی اس درس کو سن رہے ہیں، کہ جو انہوں نے کہا اس کے بارے میں کہ صدقوا وکذبوا، یعنی اس میں سے کچھ باتیں تو صحیح ہیں اور کچھ کیا ہے غلط ہے۔ اور پھر انہوں نے واضح کیا، کیا ہے، کیا واضح کیا؟ میں نے شاید 2 ہی باتیں پیش کی 3 میں سے آپ کے سامنے، یا تینوں پیش کر دی؟ دو پیش کی شیخ آپ نے، وہی پیش کیا کیا؟ میں نے 3 کا کہا تھا کہ ایک تو جی باتیں جو ہے نوٹ کرنے کی ہیں، تو 2 بات تو ہو گئی۔ ایک تو صدق اور کذب کا لفظ جو عربی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہو گیا، دوسرا یہ مسئلہ کہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ قرآن میں جو ہے لا تقربوا الصلاۃ، کوئی آ کر کے آپ سے کہے قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، یہ تو قرآن میں ہے کہ نماز سے قریب مت جاؤ، سچ ہے یہ، قرآن میں ہے یہ، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وانتم سکارا، تو آدھا جو ہے جملہ کاٹ کر کے کوئی بات پیش کی جاتی ہے، یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں، حوالے بھی دیتے ہیں کتابوں کے
کہ یہ ان کی کتاب فلاں کتاب میں موجود، فلاں کتاب میں موجود، یہ حوالے تک دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو پوری بات ہوتی ہے جو اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی یا اس درس میں وہ چیز ذکر کی گئی، وہ پوری بات جب پیش کریں گے تو وہاں اس مناسبت سے جو ذکر کیا اس میں اتنا حرج نہیں رہتا ہے، وہ صرف ایک ہی جو ہے سینٹنس کوئی کاٹ کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو اب اس کی جو تیسری بات ہے وہ بات کیا ہے کہ کبھی بھی یاد رکھ لیجئے، وہی جو ہے مسئلہ ہے اس کا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو آپ سنت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے یہ عمل جو کیا ہے ایسا تو نہیں کہ اس کے خلاف بھی آپ کا عمل ثابت ہے۔ اگر اس کے خلاف بھی ثابت ہے تو صرف اسی کو سنت کہہ دینا اور اس کے خلاف جو ثابت ہے اس کو نظر انداز کر دینا یہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے تیسرا پوائنٹ۔ اب یہاں کیا ہے، سواری پر آپ کا جو ہے سوار ہو کر کے طواف کرنا یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ جب عمرہ کرنے گئے ہیں تو اس موقع پر آپ نے سواری پر طواف نہیں کیا تھا، یعنی آپ کا پیدل طواف کرنا بھی ثابت ہے، تو صرف سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنے کو ہی سنت کہا جائے یہ غلط ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے متعلق جو بھی روایات ہیں ان تمام روایات کو سامنے رکھیں، تب جا کر کے مسئلہ پورے طریقے سے واضح ہوتا ہے میرے بھائیو۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی مسئلے کو پیش کرنے میں جو حدیثیں جو روایتیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ اہل علم کی جو رائے ہوتی ہے ان سب کو سامنے رکھتے ہیں، سب کو پیش کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، قلت، یعنی راوی کہتے ہیں ابو الطفیل، وما قولک صدق وکذب، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثر علیہ الناس، تب انہوں نے اس کی علت بیان کی، سبب بیان کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بھیڑ لگا لیے تھے، یقولون هذا محمد هذا محمد، سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ محمد ہے یہ محمد ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کافی علاقوں سے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے، صرف مدینے سے نہیں، تو مدینے والے تو جانتے تھے آپ کو، تو یہ ایک موقع تھا جس میں کافی لوگوں کو آپ سے جو ہے ملاقات کر کے آپ کو دیکھ کر کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کرنا تھا، تو لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے آپ کو اور آپ کے پاس آ کے بھیڑ لگا رہے تھے۔ اسی طریقے سے کہا یہاں پر کہ حتی خرج العواتق من البیوت، گھروں سے مکے میں رہنے والی جو عورتیں تھیں، جو لڑکیاں تھیں، دوشیزائیں تھیں، یہ بھی جو ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا دیکھنا جو ہے، آپ کو دیکھنا وہ صحابی ہونے کے لیے دیکھنا، ملاقات کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ آپ صحابی کی تعریف میں پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ ملاقات ہو یا دیکھے آپ سے، یہ کافی ہو جاتا ہے صحابی ہونے کے لیے۔ ایمان کی حالت میں یہ چیز ہونی چاہیے اور پھر ایمانی کی حالت میں موت ہونی چاہیے۔ تو آپ جب یہ آئے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور بہت ساری خواتین جو پہلے اسلام نہ قبول کی ہوں، پہلے آپ کو دیکھا ہوگا لیکن اسلام کی حالت میں نہیں دیکھا ہوگا، تو انہیں خواہش ہے کہ آپ کو دیکھ لیں اور اس طرح سے صحابی ہونے کا شرف، صحابیہ ہونے کا شرف انہیں بھی حاصل ہو جائے، تو سب جو ہے دیکھنا چاہ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگوں کو مار کر کے بھگایا نہیں جاتا تھا۔ یعنی آج کے زمان میں یہ کہنا چاہوں تو جیسے آج کل لاٹھی چارج کرتی ہے پولیس، اس طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے معاملہ نہیں تھا کہ آپ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرتے ہوں اور لوگوں کو مار کر کے بھگایا جاتا ہو، ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اب پریشانی بھی تھی، لوگوں کو مار کے بھگایا بھی نہیں جا سکتا، یہ چیز بھی غلط تھی، تو کیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا اس کے بعد کہ سوار ہو جائیں تاکہ لوگ دور سے بھی آپ کو دیکھ سکیں اور آپ کے قریب آنے کی کوشش نہ کریں لوگ، اور اس کی وجہ سے بھیڑ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
تو آپ نے ایسا کیا اور اس لیے آپ سوار ہوئے۔ پھر کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، والمشی والسعی افضل، کہ چل کر کے، پیدل چل کر کے طواف کرنا اور پیدل ہی سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان، یہی افضل ہے، یہ اصل سنت ہے، کیونکہ عام حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل ہی طواف کیا ہے، پیدل ہی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہے۔ صرف اس موقع پر عذر کی بنیاد پر آپ نے ایسا کیا تھا، اس لیے سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنا، سعی کرنا، یہ مستحب نہیں کہلائے گا، یہ سنت نہیں کہلائے گا، یہ تو اسی شکل میں صرف چیز ہوگی جب کسی کو عذر ہو، عذر شرعی ہو، اور اس بنیاد پر اگر وہ کرتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے لیے کہ ایسے وقت میں یہ چیز جائز ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی میرے بھائیوں، یہ احادیث ہیں جو اس مسئلے کے تعلق سے جو ہے ذکر کی گئی ہیں، اور اس لحاظ سے یاد رکھیے کہ فقہائے کرام کی رائے یہی ہے کہ پیدل جو ہے طواف کرنا اور پیدل سعی کرنا یہی مستحب اور افضل ہے، اور سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنا یہ مکروہ ہے۔ کس کے لیے؟ جس کو عذر نہ ہو، جس کو عذر نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، بیمار نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کمزور نہیں ہے، تو ایسا شخص پیدل جو ہے طواف کرے، پیدل سعی کرے، یہ افضل ہے۔ اور اگر وہ سواری کر کے سوار ہو کر کے طواف کرے تو جائز تو ہو جائے گا اس کے لیے، طواف تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے افضل کو چھوڑا، مستحب کو چھوڑا۔ تو یہ چیز ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے پہلے۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر کسی کو عذر ہے تو پھر اس کے حق میں یہ مکروہ نہیں ہے، اس کے حق میں تو یہی ہے کہ پھر اسے سوار ہو کر کے ہی طواف کرنا چاہیے یا سعی کرنا چاہیے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو مکلف نہیں کرتا ہے مگر اتنا ہی جتنی کہ اس کی طاقت ہے۔ بیمار ہے، جو ہے پیر میں تکلیف ہے، چل نہیں سکتا اتنا جو ہے، اور خواہ اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، مشقت میں ڈال رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی مشقت کو جو ہے پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی رخصت دے رکھی ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، رسول کے عمل کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے، ہمیں جو ہے یہ میسج مل چکا ہے کہ یہ جائز ہے، سواری پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے، سعی کی جا سکتی ہے، تو پھر خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ جائز ہے، عذر کی وجہ سے کوئی بھی ایسا کرے تو یہ اس کے حق میں خلاف اولا نہیں ہے، افضل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ مشقت اٹھانے کے بجائے، غیر معمولی مشقت اٹھانے کے بجائے، ورنہ تو چلنے میں مشقت ہوگی ہی، لیکن غیر معمولی مشقت اٹھانے کے بجائے وہ سواری پر طواف کر لے۔ کسی کی عمر زیادہ ہے جس کی وجہ سے اب اس کے لیے اتنا طواف کرنا مشکل ہے اس کے لیے، تو ٹھیک ہے، سواری کا انتظام اگر ہے تو سواری پر اس کو طواف کر لینا چاہیے، سعی کرنا بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ بات تو فقہائے کرام نے کہی ہے، اور یاد رکھیے کہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یعنی اختلاف کا مطلب فقہائے کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو مذاہب اربعہ ہیں، محدثین کا جو مذہب ہے، اس میں کسی میں بھی کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جو طواف کیا تو اس کو جو ہے صرف آپ کے لیے خاص مانا جائے اور جو ہے لوگوں کو منع کیا جائے، لوگوں کو مکروہ سمجھا جائے، تو ایسا کیسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عذر کی بنیاد پر جو بھی اللہ کے گھر کا طواف کرے تو کوئی حرج نہیں، اس کے لیے جائز ہے، سواری پر طواف کرے تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان سواری پر سعی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس زمانے کی سواری آپ جانتے ہیں کہ جانور کی سواری تھی، پھر بھی اجازت دی گئی اس کی، جبکہ جانور کی سواری میں پریشانی کیا ہے؟
جانور کی سواری میں پریشانی یہ ہے کہ جانور پیشاب بھی کر سکتا ہے، یہ جانور جو ہے براز بھی جو ہے گوبر جو ہوتا ہے اس کا وہ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے تو پورا جو طواف کا ایریا ہے اس سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسی صفا اور مروہ کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جو ہے کرنے پیشاب کرنے کی وجہ سے یا یہ کہ گوبر جو ہے کرنے کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے دوسرے لوگوں کو، یا اونٹنی کے جو مینگنیاں ہوتی ہیں مینگنیوں کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی اجازت دی گئی، اس کی اجازت دی گئی۔ تو آج کے زمانے کی جو سواریاں ہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کہ کوئی یہ لے کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں وہ تو جانور کی سواری تھی، اونٹ کی یا اونٹنی کی سواری تھی تو وہ جائز تھی، آج کی جو سواریاں اس کا ذکر کہاں آیا ہوا ہے؟ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے۔ اور آج کل ہمارے بھائیوں کا ایک بہت عام سا مسئلہ ہوتا ہے کہ حج ایک عبادت ہے، تو اب اس میں آپ قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ اونٹ کے اوپر ان کو قیاس کر لیں، ان سواریوں کو قیاس کر لیں، قیاس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حج تو عبادت ہے اور عبادات میں تو قیاس نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھائیوں کا، جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض جو ہے ہمارے جو مختلف مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہمارے بھائی لوگ ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھے ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، کچھ الفاظ سن لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر اپلائی ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی وہ اپلائی ہو جائے گا کہ حج کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں چونکہ قیاس نہیں، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواری تھی اسی سواری پر جو ہے سوار ہو کر کے طواف کریں گے، سعی کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ قیاس تو کر نہیں سکتے۔ تو یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ جو سینٹنس مشہور ہو گیا ہے کہ عبادات میں قیاس نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے، یہ اصل میں پورے طریقے سے سمجھے بغیر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ کن عبادات میں قیاس نہیں ہے، اصل اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادات محضہ عربی میں، یعنی جو صرف عبادت ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عبادت جس کی علت واضح نہیں ہے، جس کی علت ہمیں پتہ نہیں ہے، علت کا مطلب ریزن جو ہے کیوں ایسا کہا گیا وہ پتہ ہی نہیں ہے ہم کو، اسی کو عبادت محضہ کہتے ہیں۔ اور قیاس کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی علت ہمیں پتہ ہو، علت کے بغیر قیاس نہیں کر سکتے۔ قیاس جو بھی اصول فقہ میں پڑھے ہیں لوگ وہ جانتے ہیں کہ اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ علت پتہ ہونا چاہیے قیاس کرنے کے لیے۔ تو ان عبادات میں ہی قیاس صحیح نہیں ہے، بقیہ عبادات کے بعض حصے جس میں جو ہے علت کا بالکل واضح طور پر پتہ ہے علت، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے قیاس کرنے کے لیے۔ جیسے اب یہاں مسئلہ ہے کہ اب یہ سواری پر سوار ہو کر کے طواف کیا، طواف اپنی جگہ پر عبادت ہے، لیکن یہ سوار ہونا اس عبادت کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں سوار ہوئے اس کے اوپر، اس کی علت کیا ہے، سواری ہونا یہ وہاں مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ اونٹ ہی سواری ہو، یہ مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے اس سواری پر دوسری سواریوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ سواری جس میں جگہ کے بارے میں یہ بھی تھا مسئلہ اس وقت کہ وہ جگہ بھی اس کی وجہ سے خراب ہو سکتی تھی، لوگوں کی طواف میں پریشانی ہو سکتی تھی کہ جو ہے یہ جانور، وہ تو جانور ہے، اس کو کیا پتا کہ پیشاب لگی تو اب باہر جانا ہے، بولوں گا انگلی اٹھا دوں گا کہ جو ہے مجھے استنجے کی ضرورت ہے، جیسے بچے کرتے ہیں، ایک انگلی اٹھایا تو چھوٹا استنجا، 2 اٹھایا تو بڑا استنجا، اجازت مل گئی تو یہ جانور جائے گا پیشاب کر کے پھر آئے گا، کیا ایسا کچھ جانور کا معاملہ ہے؟ نہیں، لیکن آپ نے اجازت دی اور آپ نے خود بھی ایسا کیا۔ تو جب یہ جائز ہے تو ایسی کوئی بھی سواری جس میں یہ کوئی مسئلہ بھی نہ ہو اس طرح کا، وہ تو بدرجہ اولا جائز ہوگی، اس کو قیاس اولا کہتے ہیں، اور اس کے تو جائز ہونے کے سبھی لوگ قائل ہیں۔ تو یہ چیز ہے آج کے زمانے کی سواری کیا ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی جو ہے موٹر جو ہوتی ہے ابھی، جو کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف جو ہے پارکوں وغیرہ میں یا جو یہ زو وغیرہ میں رہتا ہے انتظام، یہ لوگ بہت لمبا چوڑا جو ہے ایریا ہوتا ہے تو پیدل بعض لوگ چل نہیں سکتے اتنا، تو ان کے لیے اندر سواریوں کا انتظام ہوتا ہے۔ تو ایسی سواری کا انتظام اگر ہے
تو بالکل اچھی بات ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ویل چیئر جو ہے آج کے دور میں جو ہے بڑی تو بغیر کسی اس کے ہے، لیکن موٹر گاڑی بھی ہو، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جو ہے سواری کا انتظام ہو جائے اور اس پر باقاعدہ ان کو طواف کرایا جا رہا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے یہ۔ ایسے تمام لوگ جن کو شرعی عذر ہے وہ سب کی سب اس پر طواف کر سکتے ہیں، چاہے ویل چیئر ہو۔ پہلے ایسا بھی دیکھا ہے، جب ویل چیئر وغیرہ نہیں تھی تو جو ہے باقاعدہ یہ چارپائی جیسے ہوتی ہے، چارپائی جو ہے چارپائی اس پر جو ہے لٹا کر کے چار آدمی چاروں جو ہے اس کا جو پایا ہوتا ہے پکڑ کر کے ایسے جو ہے طواف کراتے تھے بیمار آدمی کو، تو ایسا بھی تھا پہلے جو۔ تو یہ سب چیز ہے وقت کے لحاظ سے۔ اب سواریاں یہ کیوں داخل نہیں کر سکتے، جانور کی سواری کیوں داخل نہیں کر سکتے؟ اب یہ تو داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی آدمی یہ لے کر کے بیٹھ جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ سواریاں اندر گئیں، یہ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جگہ صرف مٹی تھی، وہ پیشاب کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، جانور بھی پیشاب کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، وہ صرف مٹی تھی اس وقت۔ اور اب کیا ہے، پورا فرش ہے، اور فرش سے ہوتے ہوئے گزرنا ہوگا ان جانوروں کو، تو پوری جگہ خراب ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ سے انتظام کا اگر تقاضا ہے کہ اس سے روکا جائے تو حق ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ، تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا اس میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کو کہا جاتا ہے معقولۃ المعنی، یعنی جس کی علت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو، جو عقل میں بات آتی ہے۔ تو ایسی جو ہے چیزیں ہیں تو اس کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اس کا حکم بھی بدلتا ہے۔ اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنا شروع کرے یا کچھ اور کہنا شروع کرے، یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج حکومت کو چاہیے کہ جتنا بھی انتظام ہو سکتا ہے سواری کے تعلق سے، بہتر سواری کا انتظام جو اس جگہ کے لحاظ سے بہت مناسب ہو، ایسی جو ہے سواریوں پر لوگوں کے طواف کرنے کا انتظام۔ جو بیمار لوگ ہیں، کئی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو بیمار ہے، دوسرے زیادہ عمر کے ہیں جن کے لیے چلنا مشکل ہے، تیسرے کیا ہے کسی کو فریکچر وغیرہ ہو گیا ہے پیر وغیرہ میں، اگرچہ کی جوان ہے لیکن اس کی وجہ سے اب چلنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا، کوئی زخم لگ گیا، کوئی جو ہے انجری وغیرہ کی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سواری پر طواف کرنا، صحیح کرنا ان کے لیے بھی صحیح ہوگا۔ سب لوگ اس چیز کو اختیار کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہوگا۔ عذر کوئی بھی ہو جو کہ شرعی عذر ہے تو ان کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورت ہے، اس کے گود میں بچہ ہے یا حمل سے ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے چلنے میں زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی سواری کا انتظام ہو سکتا ہے، اور اس سواری پر وہ بھی طواف کر لے سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بچے کے ساتھ ہی اس کو طواف کرنا ہے، کیونکہ بچے کا حج کرنا صحیح ہے، اس سے پہلے بھی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، تو وہ جو ہے سواری پر ہی بچے کے ساتھ وہ بھی طواف کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ بچہ تو اکیلا طواف نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ وہ جو طواف کر سکتی ہے، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ تو ہم نے آپ سے کہا کہ وہ تمام عذر جن کو شرعی عذر کہا جاتا ہے، اگر شرعی عذر ہے تو عذر کی بنیاد پر اگر کوئی سواری پر سوار ہو کر کے چاہے اللہ کے گھر کا طواف کرے یا صفا مروہ کے درمیان سعی کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ افضل نہیں، افضل کے خلاف ہے، نہیں، اس کے حق میں وہی بہتر ہے، کیونکہ بہت زیادہ مشقت اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت کو قبول نہ کرنا، یہ بھی شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ سفر میں جب مشقت ہو پھر بھی کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بر نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ مشقت اٹھا کر کے جو ہے پیدل ہی نہیں میں جو ہے طواف کروں گا یا کروں گی، ایسی کوئی ضد پکڑ کر کے بیٹھ جانا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے جڑا ہوا مسئلہ، وہ مسئلہ کیا ہے؟ حالانکہ اس کا تعلق حج سے نہیں ہے، لیکن بس چونکہ اب یہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں
اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سواری کرتے ہوئے آپ نے طواف کیا تھا، یا جو ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کی تھی، تو اب اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب یا اونٹ کی جو مینگنی ہے یہ پاک ہے، اونٹ کا یہ پیشاب اور یہ پاک ہے۔ اس سے دلیل لیا بعض لوگوں نے۔ دلیل کس انداز سے دلیل لیا؟ دلیل اس انداز سے لیا ہے کہ خاص طریقے سے حنابلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ایسا کیا، اور اونٹنی یا اونٹ وہ کبھی بھی پیشاب کر سکتا ہے، اور آپ نے اس موقع پر ایسا کچھ نہیں کہا کہ جب پیشاب اگر کر لے تو آپ لوگ اس کو صاف کرو کیونکہ وہ نجس ہے، ایسا کوئی بیان آپ نے نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا پیشاب یا اس کی مینگنی یہ کیا ہے؟ نجس نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ مسئلہ اس میں چھیڑ دیا، لیکن احناف اور مالکیہ جو اس سلسلے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے آپ دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ اگر یہی دلیل ہے آپ کی تو چھوٹے بچوں کا بھی طواف کرنا یہ صحیح ہے، جبکہ چھوٹے بچے بھی کسی وقت بھی پیشاب کر سکتے۔ اب آج کے زمانے کی طرح سے وہ جو ہے ان کا پمپر یا بمپر کیا کہتے ہیں، جو بھی وہ باندھ کر کے لے جانے کا مسئلہ تو پہلے زمانے میں نہیں تھا نا، تو کیا آپ کہیں گے کہ چونکہ اس کی اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ کہا نہیں ہے اس لیے اس کا پیشاب بھی پاک ہے؟ یا مسجدوں میں بچوں کو لے کر کے جانے کی اجازت ہے، چھوٹے بچوں کو بھی لے جا کر کے عورتیں خاص طریقے سے اپنے گود کے بچوں کو بھی لے جا سکتی ہیں، اور اگر اس نے پیشاب کر دیا یا جو ہے یہ کر دیا، جو ہے لیٹرین کر دیا، تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ پاک ہے؟ ارے جب کر دیا تو صاف کیا جائے گا، یہ خود بخود جو ہے بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں۔ اس لیے ان حدیثوں سے یہ دلیل، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پہلے ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر چکے ہیں طہارت کے مسائل میں کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے، میں اس کو آپ کو نہیں دہرانا چاہتا ہوں، لیکن اس حدیث سے اس کی دلیل لینا، اس مسئلے کی دلیل لینا، یہ دلیل اتنی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر نہ کرنا، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، اور اس کے پہلے پیشاب وغیرہ کا حکم آ چکا ہے، لوگوں کو پتہ ہے، تو اس موقع پر ذکر نہ کرنا تو ایسی کوئی دلیل نہیں بنتی ہے، اس سے آپ دلیل نہیں لے سکتے۔ ہاں دوسری احادیث سے آپ دلیل لے کر کے آپ کہیے کہ وہ پیشاب پاک ہے، میں اس مسئلے میں نہیں جا رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا یہ جو ہے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اعرابی نے آ کر کے مسجد نبوی میں ہی پیشاب کر دیا تھا، تو آپ نے اس کے بعد وہاں پہ پانی ڈلوایا۔ کوئی بھی بچہ جب آتا ہے مسجد میں، اس کو لے کر کے آتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ ڈر ہے، جو بہت چھوٹا ہے، ابھی شعور بھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو باندھ کر کے لے کے آئیں گے تاکہ وہ پیشاب جو ہے مسجد کے اندر، وہ آپ کے آج کے دور کی بات آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج کے اس دور میں وہ کافی جو ہے فرش وغیرہ رہتا ہے، تو یہ سب چیزیں یہ اہتمام کر کے ہی جائیں مسجد میں عورتیں، تو یہ اپنی جگہ پر ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، تو کیا یہ اس طرح کی بات جو ہے بچوں کے پیشاب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں کہہ سکتے ایسی جو ہے کوئی بات۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ جو طواف کے تعلق سے مسئلہ تھا، یعنی جو ہے کوئی شخص طواف اگر ایسے کرتا ہے، سوار ہو کر کے کرتا ہے، تو سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنا یہ جائز ہے، کوئی جو ہے حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیا، یہ مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ آج کے دور میں بھی ہے یہ مسئلہ سواری پر جو ہے طواف کرنے کا، اور لوگ بہت کمزور ہو چکے ہیں پہلے کے مقابلے میں، اور کافی عمر کے لوگ بھی طواف کرنے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 63 سال، 63 ایئرس ہو گئی تھی اس وقت۔ اس عمر کے لوگ تو آج کل ان کے لیے ایسے ہی طواف کرنا مشکل ہو جائے گا بغیر بیماری کے بھی، تو بیماری اگر ہو اور جو ہے کمزوری ہو
या किसी तरह का भी कोई इंजरी वगैरह हो, घुटने का दर्द वगैरह बहुत से लोगों का होता है और बहुत परेशानी होती है लोगों को, तो ऐसा कोई भी मसला है तो अल्लाह के घर का तवाफ भी सवारी पर कर सकते हैं और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही भी कर सकते हैं, और यही उनके हक में सुन्नत है। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कौली हदीस भी है, और आपका अमल भी है, बीमारी की वजह से नहीं लेकिन उज्र की वजह से आपका जो है सवारी पर तवाफ करना, सही करना आपका अमल भी है, अमल के लिहाज से भी ये सुन्नत। तो जो साहिब उज्र हैं उनके हक में ये सुन्नत है, इसका इनकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो उज्र वाले नहीं हैं वो अगर तवाफ करें सवारी पर तो ये उनके हक में सुन्नत नहीं है। उनके हक में सुन्नत यही है कि वो अपने पैरों पर चलते हुए अल्लाह के घर का भी तवाफ करें और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करें। ये चंद बातें थीं, दूसरा मसला रह गया, कुछ ज़्यादा बात मैंने उसमें वक्त ले लिया सदक़ु व कज़बु में, जिसकी वजह से दूसरा मसला रह गया। इंशाअल्लाह हम आइंदा हफ्ते आपके सामने वो मसला पेश करेंगे। आज का मसला हम इसी पर ख़त्म करते हैं और इसी पर ख़त्म करते हुए जो है आपसे रुख़्सती चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।